بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے. زندگی میں آپ نے شاید کبھی ایسا منظر نہ دیکھا ہو کہ کوئی بیمار ہو اور اس کے زخموں میں کیڑے پڑے ہوں اور اس کے گھر والے کیما اس کیڑوں کے کھانے کے لیے اس میں ڈال رہے ہوں کہ تاکہ اس کا وہ جسم نہ کھائیں. یہ منظر کئی سال پہلے لاہور کے شیخ زیاد ہاسپٹل میں جس کمرے میں اداکار رنگیلا اس زمانے میں بیمار تھے، ان کے بالکل ساتھ والے کمرے وہ مریض تھا. اور ہمارے ہاں بڑا مشہور ایک ہفتہ روزہ تھا حرمت، اس کے زاہد ملک صاحب مالک اور ایڈیٹر تھے، اور ان کے بھانجے تھے وقار ملک صاحب جو بعد میں ڈاکٹر وقار ملک بنے. تب یہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے. تو یہ رنگیلا سے ملنے گئے اور انہوں نے یہ بات مجھے بتائی کہ ساتھ والے کمرے میں انہوں نے وہ آدمی دیکھا کہ جس کے زخموں پہ کیڑے پڑے ہوئے تھے اور ان کیڑوں کو کھلانے کے لیے وہ کیما دیا جا رہا تھا، تاکہ وہ اتنا درد ہوتا تھا کہ وہ ان زخموں کو اس میں ذرا پیپ بھی پڑی ہوئی تھی اور برا حال تھا. یہ ایک ایسا آدمی تھا جو کسی گاؤں سے تھا، بد نگاہ، بد قماش، بدرا، پر جو لفظ جس کو اگر ہم اس کی پوری ذات پہ محیط کریں تو وہ تھا لعنتی. یعنی یہ ایسا لفظ تھا جو ایک بچے، معصوم بچے کی ماں نے اس کو بد دعا دی تھی، چونکہ اس نے اس بچے کی عزت لوٹی تھی اور وہ بے بس تھی اور کچھ نہیں کر سکتی تھی، تو اس نے اس پہ لعنت بھیجی تھی. خاتون حضرات، یہ جو لفظ ہے لعنت، یہ عام طور پہ ہم اپنے گھروں میں بچوں سے ایک دوسرے کو کہتے اور ماؤں کو کہتے بھی سنتے ہیں. یہ لفظ وہ ہے جو زندگی سے ساری خوشی چھین لیتا ہے. یہ لفظ وہ ہے جو ساری زندگی کی خیر چھین لیتا ہے. اصلاً یہ لفظ نہیں ہے، یہ چلتی پھرتی بد دعا ہے. کبھی کسی کے منہ سے نکلے تو یہ سیدھی آسمانوں پہ جاتی اور اس شخص کو، اس کے بختوں کو کھا جاتی ہے. یہ اتنا سخت لفظ ہے کہ آپ سوچئے کہ ہم چونکہ اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہوتے تو عام طور پہ اپنے ماؤں کو، میں نے اپنے بچوں کو کہتے دیکھا کہ تو لعنتی ہے. خدا کے لیے ایسا لفظ کبھی نہ بولا کریں. دوست آپس میں کبھی یہ لفظ نہ بولیں. یہ لفظ ایسا نہیں ہے کہ اسے مذاق میں بھی بول لیا جائے. حضور کے زمانے میں مدینہ میں ایک صحابی اپنے دوست کے گھر ملنے گئے، تو انہوں نے، گھر پہ وہ نہیں تھے، ان کی اہلیہ نے ان کو کمرے میں بٹھا دیا. جب وہ صاحب آئے، دوسرے جو صحابی تھے، دیکھا سخت دھوپ میں وہ گھر کے باہر کھڑے ہیں، تو انہوں نے بڑی پریشانی سے کہا کہ آپ تشریف لائے سیدنا، آپ اندر بیٹھتے. تو انہوں نے کہا کہ میں اندر ہی بیٹھا تھا، پھر یہ ہوا کہ تمہاری اہلیہ نے اپنی باندی کو، اپنی نوکرانی کو بد دعا دی اور اسے لعنتی کہا، تو میں ڈر کے مارے باہر آ گیا، چونکہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ سنا تھا کہ جب کوئی کسی کو لعنتی کہتا ہے تو لعنت اس تک پہنچتی ہے. اگر وہ ڈیزرو نہ کرتا ہو، اگر وہ مستحق نہ ہو تو کہنے والے کو آ کے پڑتی ہے. انہوں نے کہا میں ڈر کے مارے نکل آیا کہ اگر یہ لعنت واپس اسی گھر میں آ گئی تو کہیں میں بھی چونکہ اس گھر کا مہمان ہوں تو اس کا مستحق نہ، اس کا موجب نہ ٹھہرایا جاؤں. ویسے تو انسانی تاریخ میں بڑے بڑے برے لوگ آتے ہیں، پر جن کو خود ہمارے دین میں ہمارے بڑوں نے لعنتی کہا ہے، اس میں سب سے زیادہ بڑا تو وہ ہوتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے. دوسرا وہ جو رشتوں کی بے احترامی کرتا ہے. تیسرا وہ جو اللہ کی کتاب میں انحراف کرتا ہے، کچھ اس میں ایڈ کر دیتا ہے. چوتھا وہ جو سنت چھوڑ دیتا ہے. پانچواں وہ جو حلال کو حرام کر دے اور حرام کو حلال کر دے. چھٹا وہ جو عام انسانوں کی مرضی کے الرغم اقتدار پہ قبضہ کر لے اور جن لوگوں کو اللہ نے عزت دی ہو انہیں بے عزت کر دے، یا اس کے الٹ جن لوگوں کو اللہ نے بے عزت کیا ہو ان کو وہ عزت دار بنا دے. حضرت عائشہ سے جو روایت ہے وہ ایک اور طرح کا ساتواں ہے کہ وہ خاتون ہے کہ جو اپنے میاں سے ناراض ہو کے اس کے بستر سے الگ ہو جائے اور اس کے پاس نہ جائے تو ساری رات فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں. یہ 7 چیزیں جن کو ہمارے بڑوں نے، جو حدیث میں جن کا ذکر آیا، جو ہمارے بڑے ہم کو بتاتے ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے لکھے ہوئے پوائنٹس ہیں کہ انسان اگر چاہے تو اپنی زندگی کو اس لفظ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لے. عقل مندی اور دانش مندی یہی ہوتی ہے کہ ایک دفعہ بندہ سنے تو اس کو
اردو میں کہتے ہیں حرز جاں بنا لینا، اپنی جان کا حصہ بنا لینا، اپنے سوچ کا حصہ بنا لینا، اور دوبارہ کبھی موقع آئے تو بندہ وہ کام نہ کرے جس کی وجہ سے اتنی بڑی بد دعا کا انسان کوئی مستحق بنے۔ خواتین حضرات، یہ جتنے لوگ ہوتے ہیں کمزور اور ناتواں، جب ان کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے، وہ عورت بھی ہو سکتی ہے، وہ بچہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کمزور بھی ہو سکتا ہے، وہ کم وسیلہ لوگ بیچارے جن کے پاس رزق کم ہوتا ہے، وہ آپ کے کمزور ملازم بھی ہو سکتے ہیں، وہ اداروں میں کام کرنے والے وہ لوگ جن کی کوئی نہیں سنتا وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جب کوئی ان کا حق مارے گا، جب کوئی ان پہ ظلم روا رکھے گا، یا جب کوئی ان کی زندگی کی راحت کو کم کرنے کی کوشش کرے گا اور ان کے دکھوں میں اضافہ کرے گا، تو سوچئے وہ بے دھیانی میں یا دھیان سے جب کوئی یہ لفظ کہے گا تو وہ کتنی شدت سے اس آدمی پہ جا کے حملہ کرے گا اور اس کی زندگی سے خوشی کو، راحت کو چھین لے گا اور اس کو سے محروم کر دے گا، چونکہ بیسیکلی جو بد دعا ہے یہ خوشیوں سے محروم کرتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس لفظ کو ہمیں اپنی زندگی میں بہت کم استعمال کرنا چاہیے، نہ ہونے کے برابر استعمال کرنا چاہیے، چونکہ اپنی زبان کو جب بندہ استعمال کرے، دوسرے کے فائدے کے لیے استعمال کرے، دوسرے کی راحت کے لیے استعمال کرے۔ میں تو ایسے خواتین حضرات کو بھی جانتا ہوں کہ جب کونسلنگ کے لیے آتے ہیں تو اتنا غصے میں ہوتے ہیں کہ اپنے اسپاؤس کو لعنتی قرار دے دیتے ہیں۔ وہ لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ میں آلموسٹ سارے کام چھوڑ کے ان کو سمجھانے بیٹھ جاتا ہوں کہ پہلے تو اس کو انڈو کریں، اس لیے کہ جس بندے کو آپ نے لعنتی قرار دے دیا یا جس بندی کو کر دیا، پھر اس کے ساتھ زندگی بسر نہیں ہو سکتی۔ خواتین حضرات، آپ جس دائرے میں بھی ہیں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوں، اپنے دوستوں میں ہوں، کبھی کوئی غلطی سے بھی، بعض دفعہ ہم بے دھیانی سے یہ لفظ استعمال کر کے اپنے خاص طور پہ دوستوں میں بیٹھے ہوئے، تو جب کوئی غلطی کرے، کوتاہی کرے، تو پلیز اس کو فوری طور پہ تنبیہ کریں، پیار سے سمجھائیں کہ یہ لفظ ہماری زبانوں کا حصہ نہ بنے۔ زبان کا حصہ تو وہ چیز بننی چاہیے جو خوشگوار ہو، زبان کا حصہ وہ بنے جو دوسرے کی زندگی میں راحت پہنچائے۔ ہم عام طور پہ معاف کرنے پہ چونکہ بہت جلدی آمادہ نہیں ہوتے، اس لیے بھی چھوٹی سی بات پہ اتنی بڑی بد دعا دے دیتے ہیں۔ تو نتیجتاً یہ یاد رکھیے گا کہ جو جینون لوگ اس کے حقدار ہوتے ہیں یا جو ڈیزرو کرتے ہیں، قدرت ان کو معاف نہیں کرتی۔ فوری طور پہ ان کے ساتھ یہ لعنت لگ جائے یا کچھ عرصے کے بعد لگے، جیسے دعاؤں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ میرا رب کبھی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، ہر جو دعا کی جاتی ہے یا فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا اس کا متبادل یا بہتر آپ کو دے دیا جاتا ہے، یا تیسرا آپ کے لیے ایک اجر بنا کے جنت کے لیے رکھ لی جاتی ہے، وہاں آپ کو اس کا اجر یا متبادل الٹرنیٹیو دے دیا جاتا ہے۔ اسی طور پہ یاد رکھیے گا کہ یہ جب ہم کسی پہ بھی یہ لفظ بھیجتے ہیں تو اچھا، اب تو لوگ اتنی بے احتیاطی کرتے ہیں کہ اپنی چیزوں پہ بھی، لائک گاڑی جا رہی ہے اچانک پنکچر ہوگی اس پہ لعنت بھیج دیں گے، گھر میں کوئی مسئلہ ہوا، بجلی کا کوئی مسئلہ ہوا، یعنی جس چیز کے ساتھ کوئی چھوٹا سا مسئلہ جڑتا ہے، حالانکہ وہ آپ کو اتنی راحت دے رہی ہوتی ہے، آرام دے رہی ہوتی ہے، اسی طور پہ کبھی اولاد غلطی کر لے تو اس کو بھی یہ لفظ نہیں کہنا۔ اس کے ڈیزرو وہی کرتے ہیں کہ جو انسانوں پہ ظلم کرتے ہیں، یا میرے رب کے کہے ہوئے حکموں کے خلاف چلتے ہیں، یا اس کے احکامات میں تحریف کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، یا لوگوں پہ بدنگاہی ڈالتے ہیں۔ ان پہ قدرت نے بھی ان کو کہا ہے لعنتی، احادیث کے الفاظ ہیں یہ۔ اسی طور پہ جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا، وہ بدبخت آدمی جس نے وہ گناہ کیا تھا جو اس بے بس ماں اس کو نہیں روک سکی تھی، اور وہ گناہ ایک لعنت بن کے اس کے ساتھ چمٹا، اور ظاہر ہے جتنے لوگوں نے اس کو دیکھا، قدرت نے ایسے مناظر، ایسے لوگ، ایسے مجرم تنبیہ کے طور پہ زندہ رکھے ہوتے ہیں تاکہ لوگ اس کو دیکھ سکیں اور ان سے عبرت حاصل کر سکیں۔ جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں، یہ بھی ایک دوسرے کے لیے یاد دہانی ہوتی ہے۔ یاد دہانی ایک نعمت ہوتی ہے، یاد دہانی ایک تحفہ ہوتا ہے، اور یاد دہانی کبھی کبھی تو لرزا کے رکھ دیتی ہے کہ ہم چھوٹی غلطی جو بے دہانی میں کرتے ہیں اس کا امپیکٹ کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ میرا رب آپ سب کو اور مجھے اور ہمارے پیاروں کو ہمیشہ اس لفظ سے، اس کی خرابیوں
بدگوئیوں سے اور اس بد دعا سے محفوظ رکھے، کبھی ہماری زندگی میں نہ آئے اور کبھی ہمارے ہونٹوں پہ اور ہمارے لفظوں میں بھی نہ آئے جو ہم اپنے پیاروں کو، دوستوں کو یا عزیزوں کو کبھی بے دھیانی میں ہی دے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مشکل سے بچائے رکھے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔